بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرے ایک مریض میرے پاس داخل ہیں۔ آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ان کو نزلہ، زکام، کھانسی ہوا، ان کو بخار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ لاہور میں ٹیمپریچر بہت کم ہے، 4-5 ڈگری سینٹی گریڈ جا رہا ہے۔ ان کی اولاد نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھیں ابا جی، صبح کے وقت ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، آپ مسجد جاتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی بات نہیں مانی اور یہ مستقل نماز پڑھنے جاتے رہے۔ یہ صبح کے وقت کہر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ موسم دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی کسی بھی بات کو نہیں مانا اور یہ مستقل مسجد جاتے رہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہاں سے سیر بھی کر کے آتے۔ ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ آج سے تقریباً 5 دن پہلے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ ابا جی کو سانس لینے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی ہے، کھانسی بہت زیادہ ہے، بخار ہے، اور ہم کیا کریں۔ رات کو ان کے بیٹے کا پھر مجھے فون آیا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہم نے انہیں نزدیکی نجی ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، لیکن ابا جی کی حالت صحیح نہیں ہے اور ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے تو ہم انہیں کل آپ کے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن شام 4 بجے وہ اپنے ابا کو ہمارے پاس لے آئے۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو وہ بہت زیادہ بے چین تھے، بہت ریسٹلیس تھے، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، ان کے ہونٹ اور ناخن نیلے تھے اور سانس لینے میں انہیں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ جب ان کا معائنہ کیا تو ان کی نبض بھی بہت کم تھی، ان کا بلڈ پریشر ڈراپ کر چکا تھا، ان کے پیشاب کی آؤٹ پٹ تقریباً 0 تھی اور ان کے خون میں آکسیجن کی سیچوریشن صرف 56% تھی۔ انہیں ہم نے فوراً ICU میں شفٹ کیا، لیکن طبیعت چونکہ بہت کریٹیکل تھی اس لیے ان کی اولاد کو ہم نے تمام صورتحال بتا دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خون میں آکسیجن کی سیچوریشن 56% ہے، پیشاب کی آؤٹ پٹ 0 ہے، BP ڈراپ کر چکا ہے، نبضیں ڈوب رہی ہیں، بے چین بہت زیادہ ہیں، سانس آ نہیں رہا، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو ہمت کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ بات خاص طور پر میں اپنے جونیئر ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ جب بھی کوئی کیس آپ کے پاس آتا ہے، یاد رکھیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب کسی کا وقت آ گیا ہے ہم اسے بچا نہیں سکتے، لیکن ہاں ہم اپنی ایفرٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہماری ایفرٹ مخلص ہونی چاہیے، ہماری ایفرٹ میں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں میری بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب بھی ہم نے کسی مریض کو ڈیل کرنا ہے ہمارے ذہن میں لالچ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں لالچ لے آئیں گے، غیر ضروری ٹیسٹ کروائیں گے، غیر ضروری انویزی پروسیجرز کریں گے، اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے، مریض کا فائدہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ آپ فوراً کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ مریض کے لیے کیا بہتر چاہتے ہیں۔ ہم نے ان صاحب کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا، ہم نے بائی پیپ سی پیپ کچھ نہیں کیا، ایک پراپر وے میں ان کی مینجمنٹ کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس نتیجے پر یہ کیوں پہنچے، ان کی سیچوریشن اتنی ڈراپ کیوں ہوئی ہے۔ جب ہم نے ورک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آیا تھا۔ پانی پھیپھڑوں میں کیوں آیا؟ کہ ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا، ان کے دل کے پمپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر ان کے پھیپھڑوں کی نالیوں میں لوتھڑے آئے ہوئے تھے، پھیپھڑوں کی نالیوں میں لوتھڑے، سانس کی نالیوں میں تناؤ، انفیکشن، ہارٹ اٹیک، پھیپھڑوں میں پانی، ان سب نے ان کی آکسیجن کو کم کر دیا۔ BP ڈراپ کر گیا تھا، اتنا ڈراپ کر گیا تھا کہ گردوں کا خون نہیں جا رہا تھا اور گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب آپ کسی مریض کا پلان بناتے ہیں تو یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اسی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا اور الحمدللہ ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ شام 4 بجے ہمارے پاس آئے اور صبح 4 بجے ان کے گردوں نے
کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ان کی پیشاب کی آؤٹ پٹ بہتر ہوئی، ان کا پیشاب زیادہ آنا شروع ہو گیا، اسی طرح ان کے خون میں آکسیجن کی سیچوریشن بھی زیادہ ہونے لگی، اور پھر یہ 70، 75، 80، 85 اور 90 تک آ گئی۔ ہم نے شروع ہی میں ان کی نبض کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کے بلڈ پریشر کو بہتر کرنے کے لیے دوائیں دے دی تھیں۔ ان دواؤں کی وجہ سے جب ان کی دھڑکن بہتر ہوئی، جب ان کا بلڈ پریشر اوپر آیا، تو پھر اسی وجہ سے ان کے پیشاب کی آؤٹ پٹ بہتر ہوئی، کیونکہ جب گردوں کو خون جانا شروع ہوتا ہے تو پھر پیشاب بھی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن یہ اور بہتر ہوئے، اور آج چوتھے دن ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے، اب کھانے پینے بھی لگ گئے ہیں، ان کی سیچوریشن 96-97% تک چلی گئی ہے، ان کا بلڈ پریشر مینٹین ہو رہا ہے، ان کا دل بہت اچھا دھڑک رہا ہے۔ اس ویلاگ کو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بزرگ جو دل کے مریض ہیں، جن کو خدا نخواستہ کوئی سانس کا پرابلم ہے، جن کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہے، ان کو سردی کے موسم میں گھر بیٹھ کر احتیاط کرنی چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو کور کر کے نکلتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے، فوگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ آپ کے دفاعی نظام کو کمزور کر کے ان جراثیموں کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر سکیں۔ جب ایک دفعہ خدا نخواستہ پھیپھڑوں کا شدید انفیکشن ہو گیا، پھر ایک پورا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اور وہی ان کے ساتھ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے خون میں آکسیجن کی سیچوریشن 56% تھی۔ ہم نے ان کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا، ہم نے ان کو بائی پیپ سی پیپ پر نہیں ڈالا، اور یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی مینجمنٹ پلان اس طرح کی گئی تھی کہ ہم ان وجوہات کو ڈیل کریں جس کی وجہ سے ان کے خون میں آکسیجن کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو رہی تھی۔ جب وجوہات کو ڈیل کیا گیا تو انہوں نے بہت جلدی ریسپونڈ کیا، اور یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ یاد رکھیے، یہ جو جسم جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہر بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی احتیاط کی ضرورت ہوگی، آپ کو بھی اس جسم کا خیال کرنا ہوگا، آپ کو بھی ان تمام عوامل کو ختم کرنا ہوگا جو اس جسم کو کمزور کر سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی، الکوہل، بہت زیادہ کھانے، بازار کے کھانے، جنک فوڈ، ان سب سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ روزانہ کی سیر اچھے موسم میں، روزانہ کی ورزش جتنی آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ گہرے گہرے سانس لیتے ہیں، اگر آپ روزانہ قوت برداشت کے مطابق پیدل چلتے ہیں، اگر آپ سائیکلنگ کرتے ہیں، آپ تیراکی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم میں کتنی توانائی ہوتی ہے، اور یہ بیماریوں سے کس طرح آپ کو بچاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔